یزید رکا نہیں۔ سن 61 ہجری میں اس جہنمی یزید نے امام کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد سن 62 اور 63 ہجری میں اس یزید بدبخت نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، اور تقریباً 12,000 کا لشکر بھیجا، اور واقعہ حرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یزیدی لشکریوں نے پورے مدینہ کے لوگوں کا ساز و سامان لوٹا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی میں گھوڑوں نے لیڈ کی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر چڑھائی کی، اور چڑھائی کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے خلاف کو جلایا گیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان حرامی النسل لوگوں پر کہ جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، جو یزید کے کفر پر سکون اختیار کرتے ہیں، ارے کعبے کو جلانے والا، مسجد نبوی کی توہین کرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور سنو کہ یزید نے اپنے سپاہیوں سے کہا تھا کہ جب تم مدینہ پر فتح حاصل کر لو تو پلٹنا نہیں، بلکہ 3 دن تک قتل و غارت جاری رکھنا۔ اور قتل و غارت جاری رکھنے کے بعد یزید نے آرڈر دیا تھا اپنے سپاہیوں کو کہ مکہ اور مدینہ کی جتنی عورتیں ہیں ساری کے ساری میں تم پر حلال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کالے سیاہ حروفوں سے لکھا ہے کہ تقریباً 1000 عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا، اور 9 مہینے کے بعد مکہ اور مدینہ میں تقریباً 1000 بچے غیر حلالی پیدا ہوئے۔ اب مجھے کہنے نہ دیا جائے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے دلوں میں علی کا بغض رکھتے ہیں، حسین کے ذکر پر پابندی لگاتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے بیانات کے ذریعے اہل سنت و جماعت میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ مجھے کہنے نہ دیا جائے کہ یہ جتنے یزیدی اور یزید کے جانشین نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ سارے کے سارے انہی کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں آل نبی کے لیے محبت ہو اور انہی کے گھر والوں کے ساتھ عداوت ہو۔ میرے دوستوں، 10 دن تک تمہیں حب اہل بیت کا جام پلایا گیا، اس لیے نہیں کہ نکلنے کے بعد تم پلٹ جاؤ، بلکہ آج آئے ہو تو یہ عہد کر کے اٹھو کہ جو علی کا نہیں، جو حسین کا نہیں، پھر چاہے کتنے ہی بڑے امام والا ہو، یا کتنا ہی بڑے چپے والا ہو، یا کتنی ہی بڑی دارالفتہ میں بیٹھنے والا مفتی ہو، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یاد رکھو، کائنات میں اگر سب سے بڑی ذات ہے تو وہ کربلا کا امام حسین ہے، نہ میں بڑا نہ وہ بڑا۔ یہاں کسی کی نہیں چلے گی، اگر چلے گی تو فقط حسین کی چلے گی، چلے گی تو فقط حیدر کرار کی چلے گی۔ اس لیے حسینیوں، پکے حسینی بنو، اپنے کردار میں حسینیت کو پیدا کرو۔ اور ایک جملہ دے کر جانے لگا ہوں، نہ جانے یہ جملہ کتنا دور جائے گا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور اپنے ذہنوں کو حاضر رکھ کے سنیے گا کہ کرسی کے لیے آل نبی سے جنگ کرنا، کرسی کے لیے آل نبی سے عداوت رکھنا، یہ یزیدیوں کی صفت ہے۔ یزید نے تخت و تاج کی محبت میں حسین ابن علی سے دشمنی لے لی۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ نواسۂ رسول ہیں؟
کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ علی کا شہزادہ ہے؟ کیا یزید کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی ہے جسے مصطفیٰ چومتے تھے، سونگتے تھے؟ مگر کرسی کی محبت اندھا کر چکی تھی اسے، اس لیے اس نے کرسی کی محبت میں حسین ابن علی سے جنگ کر لی، حسین ابن علی کے ساتھ مقابلے کو تیار ہو گیا۔ تو اب سمجھے بات کہ جو کرسی کی محبت میں نبی کے گھر والوں سے ٹکرائے وہ یزید ہوتا ہے، اور جو قربان ہو جائے وہ سید الطائفہ جنید بغدادی ہوتا ہے، جو آل پیغمبر سے ٹکرائے کرسی کی محبت میں وہ یزید ہوتا ہے، اور جو گر جائے، جو شکست قبول کر لے، وہ اپنے وقت کا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں جتنے بھی لوگ اندر سے باہر بیٹھے ہیں، یہ سارے عزم کر لو، اور آج حسین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے حسین کے روزے کو گواہ بنا کے، حسین کی روح کو گواہ بنا کے یہ قسم اٹھا لو کہ جو حسین کا نہیں وہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا، جو علی کا نہیں وہ کبھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہماری ہر اس شخص سے کھلی جنگ ہے جو دشمن ہے اہل بیت اطہار کا، جو دشمن ہے خاندان رسول کا۔ ارے تیرے گھر میں یا میرے گھر میں یا اس کے گھر میں جو پڑ رہا ہے وہ کربلا والے ہی کر سکتا۔ ارے یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو نہ آج مسجدوں میں اذانیں گونجتی، نہ آج منبروں سے دین بیان ہوتا، نہ آج پیروں کے سروں پہ یہ پگڑیاں ہوگی۔ یہ جو پگڑیاں آج سلامت ہے یہ حسین ابن علی کی قربانی کر سکتا ہے۔ تو جس کی تھالی میں کھائے اسی کی تھالی میں چھید کرے؟ نہیں، ہماری جنگ ہے ہر اس شخص سے جن کے دلوں میں ان کے لیے عداوت ہے اور دشمنی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہمارے رسالت یا رسول اللہ، اور یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، بس آخری 2 منٹ، تمہارے عقیدے کی ضمانت کوئی مولوی نہیں لے رہا ہے، تمہارے عقیدے کی ضمانت کوئی رنگ برنگی پگڑی پہننے والا نہیں لے رہا ہے، تمہارے عقیدے کی ضمانت خانقاہ عالیہ قادریہ لے رہی ہے، جس کے بابا کا نام ہے حسین اور نانا کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ ہمیں فخر ہے اپنے عقیدے پر، ہمیں فخر ہے اپنے عقیدے پر کہ ہمارا عقیدہ بنو امیہ کی لڑکیوں کا محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ کل بھی ان کا کھاتے تھے، آج بھی کھاتے ہیں، اور صبح قیامت تلک کھاتے رہیں گے۔ عزیزان ملت، عقیدے کو مضبوط کرو اور کردار میں حسینی بن جاؤ، کردار میں حسینی بن جاؤ۔ دنیا دیکھے تو تمہارے کردار سے تمہیں پہچانے کہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام اور امام عالی مقام کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ اپنے کردار کو سنوارو، اپنی زبان میں سچائیاں پیدا کرو، اور یاد رکھو میں نہیں جانتا کہ یہاں کتنے نیک ہیں اور کتنے بد ہیں، ہم بھی برے ہیں، گنہگار ہیں، لیکن یاد رکھو حسینی کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، حسینی کبھی شرابی نہیں ہو سکتا، حسینی کبھی بد کردار نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، سجدوں کی تڑپ اپنی پیشانیوں میں پیدا کرو، سجدوں کی تڑپ اپنی پیشانیوں میں پیدا کرو۔ اور دوستو، یہ جو میں نے بیان کیا اسے بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، اسے بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے۔ یہ وہ نشہ ہے جو پورے سال باقی رہنا چاہیے، پھر ایسا نہیں ہو کہ ہوا کا رخ دیکھ کر مڑ جاؤ۔ تمہیں بتانا ہوگا کہ ہم سچے حسینی ہیں۔ تعداد
تعداد کم بھی ہو تو گھبرانا نہیں، کہنا کہ ہم کربلا والے ہیں۔ ہمیشہ اہل حق کی تعداد کم ہی رہی ہے، اور کم ہوتی ہے تبھی تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اب میں نعرہ لگاؤں گا اور آج کی مجلس کا اختتام کروں گا، جب میں کہوں کہ ہے ہماری درسگاہ تو آپ کو کہنا ہے کربلا کربلا۔ نعرے لگاؤں گا میں اور انہی نعروں پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔